یعنی آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ بعض لوگ امت کی بخشش پر شاید خوش نہیں ہوتے اور وہ ان راتوں میں بھی لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ جی کوئی خاص حدیث نہیں ہے، حدیثوں میں ضعف ہے، حدیثوں میں سقم ہے، حدیثوں میں کمزوری ہے، راوی ٹھیک نہیں ہیں، روایات درست نہیں ہیں۔ نہ جانے کس کس انداز سے لوگوں کے ذہن میں وہم پیدا کیا جاتا ہے کہ تاکہ کوئی بندہ شب برات کو اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں نہ جا سکے، دعا نہ کر سکے، حاضری نہ دے سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا کوئی مسجد میں آ گیا، حدیثیں اگرچہ ہمارے علماء نے جانچ پرکھ کر کے بتلایا کہ حدیثیں صحیح ہیں، مگر کسی کے نزدیک اگر حدیثوں میں ضعف بھی ہے تو فضائل اعمال میں ضعف حدیثیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ تو جب باقی ہر معاملے میں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں قابل قبول ہیں تو شب برات کے لیے قبول کیوں نہیں؟ میں نے کچھ کہا ہے، آپ سمجھے نہیں؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں، عدم اعتماد سے آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں سبحان اللہ آواز بلند سبحان، نہ ہم بکنے والے ہیں نہ خریدنے والے ہیں، رولا ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں، جس کا یہ خیال ہے کہ جی شب برات میں مسجد بند ہونی چاہیے، مسجد میں یہ الگ سے اجتماع اور پوری رات یہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، رونا، فریادیں کرنا، دیکھو جی یہ کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندے تو سوچتا نہیں ہے کہ ان راتوں میں وہ بھی مسجد میں آتے ہیں جو پورا سال نہیں آتے؟ تو کیسا مبلغ ہے؟ تو کیسا مصلح ہے؟ تو کیسا حضور کی امت کا رہنما ہے؟ تو کس قسم کا عالم ہے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ کسی سبب سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور تو آگے سے رکاوٹ بن رہا ہے، نہیں جی نہیں جانا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، چلو کسی بہانے کوئی سرکش اللہ کے دروازے پہ آ گیا، کوئی سرکش جو پورا سال اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا، وہ شب برات میں سر نیچا کر کے آ گیا کہ بخشنے والے میں بھی آ گیا ہوں، مجھے بھی بخش۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے ایسے لوگوں پر جو شب برات میں، شب قدر میں اور ایسی راتوں میں لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں آؤ اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، مانگ لو اللہ سے مغفرت۔ تو بخشنے والا اللہ ہے اور اللہ کو بخشنا پسند ہے، اور جو اللہ کے بندوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے اللہ کو وہ بندہ بھی پسند ہے، اور جو اللہ کے بندوں کی بخشش میں رکاوٹ بنتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں جنہیں گنتی میں گنا نہیں جا سکتا، لیکن یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں یہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں خاص، اور اللہ نے ان 100 رحمتوں سے صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ 100 رحمتوں سے صرف ایک رحمت اللہ نے وہ خاص رحمت زمین پر اتاری ہے، جس رحمت کے سبب سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پہ لاتے ہیں، باہمی جو تمہاری محبتیں ہیں، فرمایا صرف اللہ کی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین پہ اتاری گئی ہے، فرمایا باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے لیے گناہگاروں کی بخشش کی خاطر رکھی ہیں۔
نہیں ابھی بھی آپ بولے نہیں ہیں. ایک رحمت اتری تو ماں روتی ہے اللہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. باپ روتا ہے اللہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. باہمی محبتیں ہیں, ایک دوسرے سے پیار ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی ہے کہ اے اللہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے. کسی کی تکلیف کو دوسرا مومن برداشت نہیں کرتا, یہ مومن کی صفت ہے. اسے تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو. تو اگر ایک رحمت کی یہ حالت ہے تو جب 99 رحمتوں کے ساتھ اللہ بخشنے پہ آئے گا تو وہاں مولوی صاحب کہاں پھاٹک لگائیں گے, آگے کون سا دروازہ لگائیں گے کہ نہیں نہیں یا اللہ ان کو نہ بخشنا, یہ بڑے گناہگار تھے. بخشنے والا تو 99 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے آوازیں لگائے. تو اس لیے اس سے مانگو, اس سے اس کی رحمت کا سوال کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جب اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے فضل کا سوال کیا. فضل کا سوال. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل میں استحقاق نہیں ہوتا. فضل فضل ہے, اس میں نہ عبادت دیکھی جاتی ہے, نہ محنت دیکھی جاتی ہے, نہ کسی کام کے عوض میں کچھ دیا جاتا ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اسے اچھا بدلہ دیا جائے, کوئی برا کرے تو اس کو سزا دی جائے, یہ عدل ہے. فضل یہ ہے کہ بس اچھا ہے یا نہیں ہے, مہربان کے دل میں آ گیا کہ اس کو عطا کیا جائے, بس اس کی عطائیں اس کے فضل, اس پر کسی قسم کا استحقاق نہیں ہوتا کہ یہ مستحق تھا. مالک نے کریم نے اپنی مرضی سے کچھ عطا کر دیا, اس کی مرضی سے جو ملے اسے فضل کہا جاتا ہے. اس میں استحقاق نہیں دیکھا جاتا. تو جب فضل ہے تو فضل وہ کسی بھی گناہگار پہ فرما سکتا ہے. وہ پوچھنا تھوڑا ہی ہے اس نے. عدل یہ ہے کہ نمازی ہے تو عدل کا تقاضا ہے اسے بخشا جائے, اور گناہگار ہے سیاہکار ہے لیکن اس کی کچھ عادتیں اس کے بندوں کے حق میں اچھی تھیں تو اس کو پیار آ گیا کہ تھا تو گناہگار لیکن چلو بخش دیتے ہیں, تو بخشنے والے نے بخش دیا, کسی کو کیا مسئلہ ہے. اس رات میں اللہ کینہ پرور کو نہیں بخشتا. جو مومنین کے لیے کینہ رکھتا ہے اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو رشتوں کو کاٹتا ہے, برادری میں جڑ کے نہیں رہنے دیتا برادری داروں کو, خاندان کو, ایسے بد نصیب کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. جو عادی شرابی ہے ایسے بد نصیب کو اس رات میں بھی کچھ نہیں ملتا. جو مشرک گستاخ رسول ہے وہ بخششوں کی اس برسات میں بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا, وہ محروم ہی رہتا ہے. اس رات میں اللہ انہیں بخشتا ہے جو دل و جان سے مصطفیٰ اور خدا کے بن کے اس کے دروازے پر. تو ان اعمال جن کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی, ان اعمال سے توبہ سچی کر لیں. یعنی اگر کسی کو نہیں پتا تھا کسی وجہ سے برادری میں دو بھائی آپس میں ناراض ہوئے, اس کا بس چل سکتا تھا کہ وہ دونوں کو ملا دے, لیکن اس نے کہا کہ میرا یہ مفاد ہے کہ دونوں کو میں علیحدہ علیحدہ رکھوں. تو لگائی بجھائی کی, ایک بھائی کو کچھ بتایا, دوسرے بھائی کو کچھ بتایا, اس لیے کہ میرا کوئی نہ کوئی یہاں پر معاملہ سیدھا رہے. تو اب دونوں بھائیوں کو, ماں بیٹی کو, بیوی شوہر کو, یا خاندان میں سے چچا ماموں کو, بھانجے بھتیجے کو آپس میں جڑنے نہیں دیا, ملنے نہیں دیا. ملا سکتا تھا تو خلیج جو بن گئی تھی اسے ختم کر سکتا تھا, لیکن باوجود اس نے چاہا کہ نہیں یہ دور دور ہی رہیں, اکٹھے نہ ہوں. جس نے بھی ایسی کوئی کوشش کی ہے برادری کے حوالے سے, خاندان کے حوالے سے, اللہ کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے توبہ کرے
جب وہ توبہ کر لے گا اور کہے گا اے مالک مجھے خبر نہیں تھی، میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو شب برات سے پہلے یہ معافی مانگ لے، پھر دروازے پہ آئے تو اللہ اسے بھی خیرات عطا فرما دے۔ رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے، رشتوں کو کاٹنے والا۔ اس لیے فرمایا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی میرے ساتھ، میں کوشش کرتا ہوں رشتہ چھوڑنے کی اور دوسرا چھوڑتا نہیں ہے، فرمایا تم اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتا رہے۔ بولے نہیں آپ پیار سے بولے۔ اب یہی مالداری کا معاملہ ہے، یہی دوست و احباب میں معاملہ ہے، غلط فہمیوں کا دور ہے، کسی کے ذہن میں یہ چلا گیا، کسی کے ذہن میں وہ چلا گیا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ بھائی جو غلط فہمی ہے وہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ غلط سمجھے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے بندے کا کام ہے کہ وہ دل میں رکھے، اپنے بھائی کے عذر کو قبول کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس اپنا عذر لے کے جائے کہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ایسے ہے، خواہ مخواہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں آپ کے سامنے پوزیشن واضح